بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسپیکٹر محمد اسماعیل، پولیس ٹریننگ اسکول راولپنڈی، اعلیٰ انسٹرکٹر ہوں میں یہاں پہ، اور آج کا جو میں سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں وہ لوکل اینڈ اسپیشل لاز ہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 ہے۔ یہ آرڈیننس جو ہے یہ 1965 میں نافذ ہوا۔ اب اس کی مختلف دفعات جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ دفعہ 3 ہے، لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کی ممانعت ہے۔ کوئی بھی ڈرائیور جو ہے وہ لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلائے گا مقام عام پر۔ دوسرا یہ ہے، اس میں شرط ہے کہ اس کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کی جاری کردہ ہائی وے کوڈ بک کی تازہ کاپی موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان جو ہے یہ ہائی وے کوڈ بک کی جو کاپیز ہیں وہ پرنٹ کرتی ہے، اور یہ عموماً آپ کو ٹریفک آفسز سے اور پوسٹ آفسز سے مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد دفعہ 4 ہے، موٹر گاڑی چلانے کے سلسلے میں عمر کی حد۔ جس ڈرائیور کی عمر 18 سال ہو وہ موٹر سائیکل اور موٹر کار چلا سکتا ہے۔ 18 سال سے کم عمر کا شخص کوئی بھی موٹر سائیکل یا گاڑی چلانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ قانون اس بات سے منع کرتا ہے۔ اس کے بعد پبلک سروس وہیکل چلانے کے لیے عمر کی حد 21 سال مقرر کی گئی ہے۔ 21 سال سے کم عمر کا شخص پبلک سروس وہیکلز نہیں چلا سکتا۔ ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکلز، بھاری گاڑیوں کے لیے جس میں ٹرک، ڈمپر وغیرہ ایسی گاڑیاں شامل ہیں، اس کے لیے عمر کی حد کم از کم 22 سال مقرر ہے۔ 50 سال کی عمر کا شخص جب تک کہ اس کے پاس میڈیکل آفیسر کا جاری کردہ فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہو وہ کسی بھی قسم کی گاڑی چلانے کا اہل نہیں ہے۔ ویسے تو جب کسی شخص کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے تو اس کا میڈیکل جو ہے وہ اس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن 50 سال سے زائد عمر کے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس میڈیکل آفیسر کا جاری کردہ سرٹیفکیٹ اگین جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد دفعہ 5 ہے، موٹر گاڑیوں کے مالکان جو ہیں وہ دفعہ 3 یا 4 کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو، اور جو موٹر گاڑیوں کے مالکان ہیں وہ ڈرائیورز کو جن کو وہ کرائے پہ یا اپنے ملازم کے طور پر رکھتے ہیں، ان کو بغیر لائسنس کے اور بغیر جو ان کی عمر کی حد جو ہے اس کو مد نظر رکھے ہوئے ان کے حوالے گاڑی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دفعہ 16 ہے کہ لائسنس آفیسر کب کسی کو نااہل قرار دے سکتا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ لائسنس آفیسر ہوتا کون ہے۔ جو شخص، جو گورنمنٹ آفیسر لائسنس جاری کرنے کا مجاز ہے جس کو گورنمنٹ نے اختیار دیا ہے وہ لائسنسنگ آفیسر ہے۔ لائسنسنگ آفیسر جو ہیں وہ موٹر کار اور موٹر سائیکل کے لیے جو ٹریفک پولیس کے آفیسرز ہیں، ڈی ایس پی رینک کے یا ایس پی رینک کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ ہیں، اور لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکل اور ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکلز کے لیے لائسنسنگ آفیسر محکمہ ٹرانسپورٹ کے موٹر وہیکل ایگزامینرز ہیں، وہ لائسنس جاری کر سکتے ہیں۔ اب یہ کن ڈرائیورز کو نااہل کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ ڈرائیور جس کے پاس لائسنس ہے وہ عادی نشئی ہے، دوسرا اس کا بطور ڈرائیور جو ہے سابقہ ریکارڈ خطرناک ہے، اور تیسرا جو شخص، جو ڈرائیور ہے جس کی گاڑی کسی قابل دست اندازی جرم کے لیے استعمال کی گئی ہو، تو جو لائسنسنگ آفیسرز ہیں وہ اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد تحریری وجوہات قلم بند کر کے تو ویسے ڈرائیور کا جو لائسنس ہے اس کو نااہل کر دیں گے۔ اور اس ڈرائیور کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اپنا لائسنس افسر مجاز جس نے لائسنس جاری کیا تھا اس کو جمع کروا دے جب تک کہ اس کی نااہلی کی مدت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد وہ شخص جو ہے لائسنسنگ آفیسر نے جس شخص کو نااہل قرار دیا ہو جس ڈرائیور کو، وہ مجاز اتھارٹی کو 30 دن کے اندر اپیل دائر کر سکتا ہے، اور جو اپیل ہے یہ عموماً جس آفیسر نے نااہل کیا ہو اس سے جو اوپر کے رینک کا آفیسر ہوتا ہے اس کے پاس کی جا سکتی ہے، اور 30 دن کے اندر جب وہ اپیل کرے گا تو جو اپلیٹ اتھارٹی ہے اس کا فیصلہ حتمی ہوگا، اس کے بعد اس کے پاس اپیل کے لیے مزید گنجائش نہیں ہے۔ دفعہ 16 کے بعد دفعہ 23 ہے کہ رجسٹریشن کرائے بغیر موٹر گاڑیاں نہیں چلائی جائیں گی۔ جو بھی موٹر سائیکل یا گاڑی، جو بھی موٹر گاڑیاں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو شارع عام پر لانے سے پہلے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس موٹر رجسٹرنگ اتھارٹی جو ہے ڈسٹرکٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ہے ان کے پاس اس گاڑی کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر موٹر گاڑی کو رجسٹر کرنے کے لیے اتھارٹی ہے، لیکن اس میں دو استثنیات ہیں، دو قسم کے جو ڈرائیورز ہیں وہ اس لا سے مستثنی ہوں گے، کہ ایک تو وہ گاڑیاں جو رجسٹریشن کی غرض سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس کی طرف لے جائی جا رہی ہوں ان کو اس میں ایگزمپشن ہوگی، اور دوسرا وہ گاڑیاں جو ابھی شو رومز پہ فروخت کے لیے کھڑی ہیں ان کو بھی اس میں استثناء حاصل ہے۔ دفعہ 23 کے بعد دفعہ 39 ہے کہ ٹرانسپورٹ گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ۔ ٹرانسپورٹ گاڑیاں وہ ہیں جن میں مسافر بٹھائے جاتے ہیں، اور پرائیویٹ گاڑیاں وہ ہیں کہ جن پر آپ لوگ ذاتی حیثیت میں سفر کرتے ہیں، اپنے ذاتی استعمال میں لاتے ہیں۔ تو ٹرانسپورٹ گاڑیاں جن میں مسافر بٹھائے جاتے ہیں یا جن پر سامان یا گڈز وغیرہ کی لوڈنگ کی جاتی ہے اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے منتقل ہوتی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے افسر مجاز کا جاری کردہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے یہ 3 سال تک مؤثر ہوگا جب اس کو جاری کیا جاتا ہے، ڈیٹ آف ایشو سے اس کی ویلیڈیٹی 3 سال تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران سرپرائز چیکنگ کے دوران اگر کسی گاڑی میں اس کی فٹنس میں کسی قسم کا کوئی نقص یا فالٹ آ گیا ہے تو اس کو کسی بھی وقت منسوخ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 سال تک اگر جاری ہو گیا ہے تو ہر حال میں وہ اب 3 سال کے بعد ہی ان ویلڈ ہوگا۔ دفعہ 39 کے بعد دفعہ 44 ہے کہ بغیر روٹ پرمٹ کے ٹرانسپورٹ گاڑی نہیں چلائی جائے گی۔ ٹرانسپورٹ گاڑیاں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ جس میں مسافر بٹھائے جاتے ہیں، جن پر سامان کی لوڈنگ وغیرہ کر کے وہ چلائی جاتی ہیں، ان کے پاس ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے افسر مجاز کا جاری کردہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ اور دفعہ 23 کے تحت جو گاڑیوں کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے، ایسی گاڑیاں ٹرانسپورٹ گاڑیاں جن کے پاس روٹ پرمٹ نہیں ہوگا یا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو وہ گاڑیاں رجسٹرڈ تصور نہیں کی جائیں گی۔ ٹرانسپورٹ گاڑی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی ہو، اس کے پاس روٹ پرمٹ بھی ہو، اور اس گاڑی کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ بھی ہو۔ روٹ پرمٹ کی شرط سے جو کچھ استثناء ہیں ان میں ایسی گاڑیاں جو مرکزی یا صوبائی حکومت کی ملکیت ہوں ان کو اس میں استثناء حاصل ہے۔ دوسری استثناء میں وہ گاڑیاں شامل ہیں
کہ جو کوڑا کرکٹ اٹھانے صفائی کے کام کے لیے جو میونسپل سروسز کے لیے عموماً استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس کی گاڑیاں ہو سکتی ہیں یا جو کانٹریکٹرز ہیں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو رجسٹرڈ ہیں وہ جو گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں، جیسے پنجاب گورنمنٹ کا جو کانٹریکٹ تھا صفائی کے حوالے سے البراق کمپنی کے ساتھ تھا، تو یہ ویسی گاڑیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسرا وہ گاڑیاں ہیں جن کو استثناء ہے کہ جو رفاع عامہ کے لیے، پبلک ویلفیئر کے لیے یا ایمرجنسی سروسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے ایمبولینسز وغیرہ یا جو الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ یا جو قدرتی گیس کے متعلق فراہمی کے جو ادارے ہیں ان سے جو متعلق ہیں۔ اس کے بعد دفعہ 75 ہے حد رفتار۔ دفعہ 75 کے تحت مختلف سڑکوں پر روڈ کی صورتحال اور موسم کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرنز وغیرہ کو، خطرناک چڑھائیاں اترائیاں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے حد رفتار مقرر کی جاتی ہے۔ ڈرائیورز کے لیے فرض ہے کہ وہ جو دفعہ 75 کے تحت مقرر کی گئی حد رفتار ہے اس کی پابندی کریں گے، اور موٹر گاڑیوں کے جو مالکان ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ والدین یا جو گاڑیوں کے مالکان جنہوں نے ڈرائیورز رکھے ہوئے ہیں اپنی ٹرانسپورٹ گاڑیاں وغیرہ چلانے کے لیے، وہ دفعہ 75 کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے۔ شکریہ۔